اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قافها يا عين قاف ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیوں، جمعہ المبارک افضل ترین دن ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز جمعہ سے غافل ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر جمعے کی 3 نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اور وہ آدمی جنت کا راستہ بھول جاتا ہے. میرے بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں اپنا ٹائم مسجد میں صرف کریں، اور یہ وقت بڑی جلدی سے گزر جائے گا، لیکن اس میں کی ہوئی عبادت، اللہ کا ذکر، درود پاک، توبہ استغفار جو ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے جمع ہو جائے گا قیامت کے دن تک، اور یہ آپ کی قبر کو روشن کرے گا اور آخرت میں آپ کے لیے نسخہ کیمیا ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنت الفردوس، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور مہمان نوازی ہے ان سب لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر ان کو کوئی غم، کوئی رنج، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، اصل کامیابی بندے کی یہی ہے کہ اس کی آخرت کامیاب ہو جائے. یہ دنیا کا وقت تو گزر جائے گا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کی محنت اتنی کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام ان کے اچھے ہیں. کاروبار میں اتنے مصروف ہے، چاہے وہ کاروبار سود کا ہی کیوں نہ ہو، اپنی ذمہ داری کے اندر اپنے باغات کو، اپنی فیکٹریوں کو تیار کرنے میں اتنے بہہ گئے کہ اللہ کی یاد ان کے دلوں سے محو ہو چکی ہے. اور سرمایہ صرف سرمایہ ان کی
جدوجہد ہے کہ کسی طرح سے کہ وہ سرمایہ اکٹھا کر لے جو ان کے لیے ان کی آل اولاد کے کام آئے. تو ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے سرمایہ اکٹھا کیا اور وہ دنیا کے اندر ہی سب کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے کچھ کام نہیں آیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں انہوں نے بندے کو یہ پیغام دیا کہ اپنی آخرت کو اچھا کر لو، اپنی آخرت کو بنا لو. اور جو آدمی آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کرتا، جو آخرت کا درس نہیں دیتا آپ کو، یا آخرت کے لیے آپ کو بیدار نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ سراسر زیادتی کرتا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو اللہ جل شانہ کے خوف نہیں دلاتا اور دنیا سے نفرت نہیں سکھاتا تو آپ کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے. کیوں؟ دنیا کی محبت میں تمہیں دھکیلنا چاہتا ہے. اور دنیا ایسی چیز ہے کہ دنیا دار من لا دار له ولا یجمع من لا عقل له. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اسے کوئی جمع نہیں کرتا مگر بے عقل لوگ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجمع ولا یجمع الا من لا عقل له. جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ دنیا کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے. اور فرمایا کہ دنیا جیفۃ و طالبها کرام، کہ یہ جو دنیا ہے مردار ہے، نجس ہے، اور اس کا طلب کرنے والا کتے سے کم نہیں ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سبقكم كافرا منها شربة. اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حقیقت ایک بر کے برابر ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میں کافر کو ایک لقمہ گھونٹ کا اور ایک گھونٹ پانی کا اور ایک لقمہ کھانے کو نہ دیتا. تو دنیا سے بے رغبتی اصل میں مومن کا خزانہ ہے. اور جو شخص دنیا کے اندر دنیا کو سارا کچھ سمجھتا ہے کہ میرے بھائیوں پھر وقت ایک ایسا آتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے بلکہ مرنے کے بعد تیرے جسم کے اوپر جو میل لگی ہے وہ بھی اگلے کہتے اتارو اس کو، یہ بھی نہ لے کر جائے. تو پھر وہ آدمی عقل مند ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبۃ. بے شک وہ آدمی جس نے نیک عمل کیے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، فرمایا اللہ جل شانہ نے میں اسے ایک پاکیزہ زندگی دینے والا ہوں قیامت کے دن. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں بالکل اس کی جزا دوں گا جو اس نے عمل کیے دنیا میں. تو پھر دنیا دارالعمل ہے نا. امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ آج تمہارے سامنے دنیا ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا. یہ دنیا تمہارے سامنے نہیں. تو آج وقت ہے تمہارے سامنے، آپ جو کچھ عمل کریں گے آج آپ جتنا مرضی آپ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، دروشی پڑھ کے، توبہ استغفار کر کے اپنے خدا کو بنا سکتے ہیں. مرنے کے بعد جب تمہاری آنکھ بند ہو گئی تم تو بھائی کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے. پھر تو تم محتاج ہو جاؤ گے لوگوں کی دعاؤں کا. پھر تو لوگ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تم کیا کر سکو گے. میرے بھائیوں یہی پیغام ہے خدا کا. یہی اللہ جل شانہ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ. کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنے اعمال کو گھاٹے میں ڈالا ہوا ہے. وہ یہ شخص ہے جو دن رات دنیا کی محنت میں لگے ہوئے. میرے بھائیوں اللہ کا وعدہ ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ کہ بے شک متقین لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک بہت اچھا گھر ہے. ان المتقین فی جنات و عیون.
بے شک متقین لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے چشمے ہیں۔ تو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور آج تم جتنا اپنے خدا کو راضی کرو گے وہ خدا تمہیں آخرت میں اتنی آسانیاں دے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک کا زکریا۔ تحقیق یہ قرآن پاک کے اندر بار بار ذکر ہے، بس کو ربنا ایوب، میرے نیک بندے ایوب کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اے لوگوں قرآن پڑھنے والوں، جب قرآن پڑھو تو میرے نیک بندے ابراہیم اسحاق کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ نیک لوگوں کا ذکر جو قرآن پاک کے اندر ہے، یہ اس لیے کہ دنیا کے اتنے بڑے بلند ترین لوگ، عظیم ترین لوگ، ان کی زندگی کیا تھی؟ انہوں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ عظیم ہستیاں، یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دنیا کی ہر ایک چیز کو ترک کر دیا لیکن آخرت کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ نیک لوگ کتنے افضل ہیں، کتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ نے جن کے ذکر کو قرآن پاک بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا مضمون ہے۔ صرف اللہ کا ایک نبی زکریا، اس کے بیٹے، بھائی دیکھو نا، جو نیک بندے ہیں جنہوں نے خدا کے لیے سب کو چھوڑ دیا، خدا کی محبت میں دنیا کو دھکے دے دیے، دنیا کو اس طرح سے چھوڑا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے نیک بندے زکریا کا ذکر کرو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، خفیہ طریقے سے پکارا۔ بھائی یہی ہے نا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ بھائی یہ پیغمبر ہے جو آج عاجزی سے، انکساری سے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اے اللہ میری فریاد سن، چاہے وہ تاریکیوں میں یاد کرتا ہے، چاہے اندر بیٹھ کے یاد کرتا ہے۔ یہ نادى ربہ نداء خفیا، لیکن خفیہ طریقے سے اللہ جل شانہ کو پکارتا۔ اور پکار کیا تھی ان کی ندا کیا تھی کہ رب انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، منی واشتعل الرأس، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ کیا وشیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے تو میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ بھئی یہ دیکھو نا، پیغمبر کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر کہ پیغمبر نے خدا کے سامنے دعا کی، پیغمبر نے خدا کے سامنے اپنی پکار کو رکھا اور رو رو کے عرض کی۔ یہ عرض کس لیے تھی؟ آپ کو پتا ہے کس لیے تھی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، خفیہ طریقے سے پکارا اللہ کو، تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ فریاد رکھی کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، مجھے اولاد چاہیے، اور میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے تو نے مجھے نامراد نہیں کیا۔ بھئی یہ کو نا، یہ پیغمبر ہے، آج بوڑھے ہو گئے، اللہ سے اپنے سہارے کے لیے خدا سے اور اپنی وراثت کے لیے، حفاظت کے لیے، آل یعقوب کے وارث کے لیے اللہ کے سامنے رو کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، ٹھیک ہے نا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ اے اللہ مجھے ڈر ہے میرے بعد میرے خاندان کے اندر کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو آل یعقوب کا وارث ہو۔ بھائی دیکھو نا، بات یہی ہے کہ پیغمبر کا منصب یہ ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کیا نصیحت کی تھی، ٹھیک ہے نا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کی تھی، یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میں کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک،
اے باپ ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، تمہارے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اور فرمایا یعقوب نے لا تموتن الا وانتم مسلمون، بیٹا مت مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ بھئی یہ وصیت ہے جو قرآن پاک کے اندر نقل ہے۔ اور پھر یہ ہے ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم نے وصیت کی اپنی آل اولاد سے یہ کہ تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اب یہ وہ زکریا جو ہے یہ آل یعقوب کے وارث کے لیے خدا کے سامنے جھکے ہیں کہ اے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی، میں بوڑھا ہو گیا، لیکن میں تیرے سامنے پھر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اولاد فرما۔ بھائی دیکھو نا 100 سال کی عمر ہے، بیوی 110 سال کے، بیوی 100 سال کی۔ بھائی کوئی آدمی کہے گا بھائی اتنی عمر میں جا کے دعا مانگ رہی تھی، بھائی دعا پہلے کیوں نہیں مانگی؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہے نا، یہ اللہ کی رضا ہے، اس نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس وقت وہ چاہے، جس وقت اس کا ارادہ ہو، اور خدا کے ارادے کے سامنے کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی بڑا، کوئی بھی چھوٹا خدا کی رضا میں، خدا کی حکمت میں شریک نہیں ہے۔ کہ ہے وہ چاہے تو اولاد بڑھاپے میں بھی لا دے، جوانی میں بھی لا دے، اور جس کو دے 110 سال کی عمر میں عطا فرما دے۔ فرمایا کہ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے عنایت فرما۔ اور اصل میں یہ ہے کہ یارثونی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو، اور پیغمبر کا میراث پیسہ نہیں ہوتا۔ بھئی کوئی جائیداد تھی ان کے پاس، زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی مال و ملاک نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ پیغمبر کی میراث علم ہوتا ہے، پیغمبر کی میراث دین ہوتا ہے، پیغمبر کی میراث توحید ہوتی ہے۔ خدا کی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا پیغام باقی رہے، اور وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب کا وارث عطا فرما، تاکہ یعقوب کا پیغام آخر تک پوری دنیا تک چلے۔ اس لیے دعا مانگی اللہ، پھر اللہ نے عطا کیا۔ آیا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، دیکھو نا اتنی عمر گزر گئی، وہ پیغمبر تو خدا سے دعا بھی کرتا ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بوڑھی ہے یا میری بیوی باج ہے، اور اتنا کچھ کہ سر کے بال بھی سفید ہے، کمر جھکی پڑی ہے۔ فرمایا کہ عورت میری بوڑھی ہے۔ بھائی خدا کے سامنے ہاتھ جھکا دیے یا زکریا نے، اور دعا کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تو میری بات کو سنے گا، میری دعا کو سنے گا، اور اولاد بھی عطا فرمائے گا بڑھاپے میں جا کر۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا تجھے خوشخبری ہو ایک بچے کی، یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، فرمایا کہ میں آپ کو وہ بیٹا عطا فرماؤں گا، میں آپ کو ایسا بچہ دوں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ نام اس دھرتی پر آج تک کسی کا نہیں رکھا میں نے۔ بھائی دیکھو نا یہ خدا کے رازدار بندے ہیں، یہ خدا سے باتیں کرنے والے ہیں، یہ مقام ابدیت پہ پورا اترنے والے ہیں لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی بندگی کی، مقام خدا کو اپنایا، جو خدا سے سرگوشیاں کرتے ہیں، جو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اے زکریا تو نے مجھ سے مانگا، میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اللہ یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، میری بیوی تو وہاں ہے، زیادہ عمر کی ہے،
اور بڑھاپے کو پہنچ چکی، وقت بلغت من الکبر عتیہ۔ اللہ نے فرمایا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، قال ربک هو علی حین، تیرے رب کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے۔ خدا کو چھوڑ کر دوسرے بندے کے لیے مشکل ہے، خدا کو چھوڑ کر جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے۔ قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے زکریا میں نے تجھے پہلے پیدا کیا، من قبل ولم یک شیئا، میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ کہ تو ایسا تھا، تیرا تو وجود ہی نہیں تھا، میں نے جب کہ تجھے پیدا کیا، اے زکریا یہ سوچ میں نے تجھے کیسے پیدا کیا، فقط خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ فرمایا یا اللہ میرے لیے کوئی نشانیاں بنا دے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اے زکریا یہ نشانی ہے تیرے اولاد جب خدا دے گا، تیری گھر والی جب بچے سے پریگننٹ ہو جائے گی، اس کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ ہے یار چنگے بھرے بندے کو گونگا بنا دیا، وہ خدا اس چیز پہ قادر ہے، تیری آج زبان جو چلتی ہے وہ خدا اس چیز پہ قادر ہے، چلتی زبان کو بند کر دے، وہ خدا اس چیز پہ قادر ہے، چلتے وقت کو بند کر دے، وہ خدا اس چیز پہ قادر ہے، 7 سمندر کے پانی کو بند کر دے۔ وہ فرمایا کہ اللہ پلے منا تھا ثلاث لیال سویا، 3 دن رات تو بات نہیں کر سکے گا، اے زکریا تو اشارے سے بات کر سکے گا، بس تیری زبان تو صرف جو بھی بات کرے گا اسی طرح سے کرے۔ فخرج علی قومہ من المحراب وویلہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے اے زکریا اللہ کی بندگی کر، خدا کے اوپر سارا کچھ چھوڑ دے، اللہ تجھے بیٹا عنایت کرے گا۔ اور اللہ نے بیٹا دیا، پھر اللہ نے فرمایا زکریا کو یحییٰ بخشے بیٹا، اس کو بھی خدا نے پیغمبر بنا دیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، بڑی مضبوطی سے یحییٰ کتاب کو پکڑ کے رکھ۔ بھائی یہ پیغمبر کی لیگسی ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے۔ پیغمبر نے اب جب یحییٰ پیدا ہوئے 7 برس کی عمر ہو گئی، یحییٰ ہے خدا کے ڈر سے، خدا کے خوف سے 4 سال تک یحییٰ اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ پوچھا زکریا نے اے اللہ کیا بات ہے، یہ میرا بیٹا گھر سے باہر نہیں نکلتا، کیا تو نے دنیا کے کاموں کے لیے اسے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا اے زکریا تو نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے پاکیزہ اولاد نصیب فرماؤ، تو میں نے تجھے پاکیزہ اولاد بخشی ہے۔ اور یہ زکریا تیرا بیٹا یحییٰ خدا کے خوف سے، آخرت کے ڈر سے اور دنیا کے کاموں سے نکلا ہوا ہے، یہ تیرا وارث بن کے دکھائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہی یحییٰ تیرے نام کو، تیری وراثت کو، آل یعقوب کی وراثت کو قائم رکھے گا۔ بڑے پاکیزہ آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، کتنے بھائی دیکھو نا کتنے ہی اچھے آدمی۔ قرآن کہتا ہے وَقَانَ تَقِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، وَقَانَ تَقِيًّا کتنے تقوی والے تھے، کتنے پرہیزگار تھے۔ بھائی جس کے ساری دنیا کو خدا کہتا ہے نیک کام کرو، اے لوگوں خدا سے ڈرو، اے لوگوں روزہ رکھو، اے لوگوں حج کرو، حلال کا کام کرو، اور اللہ بار بار تمہیں نصیحتیں وصیتیں کرتا ہے کہ اے لوگوں اچھے بن جاؤ، چنگے بن جاؤ، لے کر ادھر ایک پیغمبر کو اللہ کہتا ہے وقانا تقیہ، بہت بڑا متقی تھا یحییٰ اور اس کا باپ۔ بھائی یہ دیکھو جن لوگوں نے خدا کی محبت میں سارا کچھ برداشت کیا، جنہوں نے خدا کے لیے قربانیاں دی، ایسے لوگ جنہوں نے خدا کے لیے سب کچھ چھوڑا،
دنیا کی محبت کو چھوڑا، اللہ نے ان کے ذکر کو قرآن پاک بنا دیا اور اس بات تک فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ بھائی دیکھو نا، اس دل بھی سلامتی ہے یا پر جس دل پیدا ہوا، اس دل بھی سلامتی ہوگی جب قیامت کے دن ملے گا۔ بھائی کتنے نیک بندے، یہ زکریا ہے، یہ یحییٰ ہے۔ اللہ کی ایک دفعہ یہ قرآن پاک، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے زکریا، اور جنت کا ذکر کیا، جہنم کا، لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا۔ بیٹا ابھی چھوٹا تھا یحییٰ، وہ ایک دن آ کے لکر پہ بیٹھ گیا، اس نے باتیں سنی۔ یہ زکریا علیہ السلام ذکر کر رہے تھے جنت کا، جہنم کا۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ جہنم کا وعدہ ہے تم سب لوگوں سے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازہ تقسیم شدہ ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ۔ یہ ہے پیغمبروں کی وراثت، یہ پیغمبروں کی لیگسی ہوتی ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ سب انبیاء علیہ السلام کے بیان کو، خدا کی توحید کو، خدا کی نبیوں کی رسالت کو بیان کرتا ہے، اور اس کا مسئلہ نظر یہ ہے کہ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ سے ڈر جاؤ اور دنیا کی محبت پڑھ کر آخرت کو بیچنا دو۔ یہ جنت کا جہنم کا ذکر سننے والا یحییٰ آرام سے اٹھا اور پہاڑی علاقوں میں چلے گیا۔ فرمایا 7 دن تک یحییٰ گھر نہیں آئے۔ ان کی ماں ڈھونڈتی 7 دن تک ان کو ڈھونڈا۔ 7 دن کے بعد ان کو یحییٰ علیہ السلام کو گھر لے کر آئے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا ماں میرا گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے نہیں پتا میرا ٹھکانہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ او بھائی خدا سے ڈرنے والے یہ لوگ تھے جن کو خدا اتنا بڑا کہتا ہے، وقارا تقیّا، بہت بڑے متقی کا لفظ قرآن کہتا ہے، لیکن یہ لوگ خدا سے کتنے ڈرنے والے تھے۔ کہ ماں مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ جہنم ہے جنت ہے، میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈر محسوس کرتا ہوں۔ ماں لے کر آئی، حوصلہ دیا، باپ نے سمجھایا، اور پھر مابت خانے میں بٹھا دیا۔ یروشلم میں زکریا علیہ السلام کے بعد یحییٰ بیت اللہ میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ یہ زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے اندر، بیٹے کا ذکر، اور اسی طرح سے زکریا علیہ السلام خدا کی توحید کی دعوت دیتے دیتے، بھائی آپ سوچیں گے یار کیا ہوا؟ بھائی جنہوں نے دن رات اللہ کی محبت میں ایک کیا، جو قربانیاں دینے والے تھے، آج اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے آرے سے چیر دیے گئے۔ وہی وہ لوگ بجائے خدا کی دعوت کو ماننے کے پیغمبر کے دشمن ہو گئے، اور پیغمبر علیہ السلام ان لوگوں سے نکل کر ایک درخت میں جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک وقت ایسا بھی آیا مشکل ہو گئی، بہت ہی مشکل، درخت کے اندر بنانے لی، اور پھر شیطان کے لبانے پر شیطان نے کہا کہ تم جس کو تلاش کرتے ہو وہ تو اس درخت کے اندر بند ہے، انہوں نے کہ ایک آرا لے کر آؤ، آرے سے لا کر چیر دیا گیا۔ پھر جب آرے کا اندر زخم، ایسے جب آرا چلا نا تو جسم کے اوپر بھی چلنا تھا آرا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ آیا اے زکریا اب تو اف تک بھی نہ کر، اگر اف کرے گا تو میں تجھے اپنے پیغمبروں کی فہرست سے نکالوں گا۔ تو اب جو کچھ ہے، جو خدا کی رضا ہے، یہی ہے کہ تو، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اب کچھ لوگ اتفاق نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ نے ایک درخت سے کیوں پناہ لی، آپ براہ راست خدا کو پکارتے، وہ خدا تو ایسا ہے جو سمندر کو پار دیتا ہے، وہ خدا ایسا ہے
جو لاکھ دردوں میں سے انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے. ایک درخت ہے لوگوں کے سامنے. اے لوگوں، طاقت ذرا سے لے کر عرش معلیٰ تک تمہیں خدا نظر نہیں آتا، لیکن جب کوئی مشکل پڑ جائے تو خدا کو پکارو، خدا تمہیں مدد کے لیے پہنچے گا. اے زکریا، یہ دیکھو نا، ٹھیک ہے بات کتابوں میں لکھی ہوئی، میں نے میرا تو ذہن جیسا بھی ہے میں نے بیان کر دیا ہے کہ کہا گیا کہ اللہ کو پکارنا چاہیے تھا، درخت سے کیوں پناہ مانگی. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بقایا، خدا بہتر جانتا ہے. اور چیز کیا گیا، پیغمبر نے اپنی کی. میں کہ اللہ میں تیری رضا پہ، تیری قضا پہ راضی ہوں. یہ دیکھو بیٹا، جو خدا کے لیے دن رات رویا، اپنی قوم کے ہاتھوں مارا گیا. یہ بیٹا ہے، بیٹا بنا ہوا. ایک عورت جس نے وقت کے بادشاہ سے شادی کی، اس نے یہ پلان بنایا کہ سابقہ شوہر سے جو میری بیٹی ہے اس کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی جاؤ. پورے بنی اسرائیل کے لوگ اکٹھے ہو گئے. اب یحییٰ کے پاس آئے، کہنے لگے اے یحییٰ، شرع کے موافق فتویٰ دو اور آ کے نکاح بھی پڑھا دو. حضرت یحییٰ نے کہا کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی. جس عورت کی شادی ہوئی ہے مرد کے ساتھ، اس کی بیٹی کی شادی اس مرد سے نہیں ہو سکتی. وہ بادشاہ کو تو غصہ چڑھا. اس نے کہا ایسی کی بات، میری سلطنت کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے. یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور یحییٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ذبح کر دیا گیا. یہ باپ بیٹا جو اللہ کے راستے میں توحید کی دعوت کے لیے ہے، یہ نیک لوگوں کا انجام ہے. بھائی جو خدا کی محبت میں آئے گا، خدا کی محبت میں فنا فی اللہ ہو جائے گا، پھر خدا ایسے ہی اس کی آزمائش کرتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ یحییٰ تو تیرا بڑا نیک بندہ تھا، کیوں بنی اسرائیل کے ہاتھوں اسی طرح سے مارا گیا؟ فرمایا مجھے کسی کی دوستی، کسی کی دشمنی ہو، میں اس چیز سے پاک ہوں. زکریا، یحییٰ میرے نیک بندے تھے، میں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ فلاں اللہ کو بڑا محبوب ہے، فلاں بڑا دشمن ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے بری ہوں. میں جس کو آزمائش میں ڈال دوں میں اپنے حکم کو پورا کر کے رہتا ہوں. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. وہ خدا اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی آزماتا ہے. آج ہم کہتے ہیں بھائی یہ فلاں آدمی آج بستر پر پڑا ہے، مرض کا شکار ہے، پتہ نہیں کتنے اس نے کرتوت کیے، گناہ کیے ہوں گے. میرے بھائیوں، برے آدمی ہی تو نہیں نا اس طرح سے بستروں پہ پڑتے. نیک آدمی جو ہے وہ تو زیادہ دکھوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو خدا اس چیز سے ماورا ہے، وہ اپنے حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. وہ نیکوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی آزماتا ہے. یہ ذکر ہم نے قرآن پاک میں کیا. زکریا کا، یحییٰ کا، کتنے نیک بندے تھے، اللہ کے کتنے افضل ترین تھے، اور اللہ ان کو بھی آزماتا ہے. واہ